اس رضا الہی کی، اس توکل اللہ کی، اس عظیم توکل کے یہ پتے پتے گواہ ہیں۔ اہل نظر کو آج بھی وہ یہاں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میری پیدائش بہت عرصہ بعد ہوئی، آپ کے مثال کے بعد، ظاہری پردہ کے بعد، مگر میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے، میں نے اس ادارے کو دیکھا ہے، اس ادارے کی ایک ایک در و دیوار کو دیکھا ہے، جو بول رہی ہیں، جو بیان کر رہی ہیں، چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہیں اس مرد مومن کی، اس مجاہد ملت کی شان کو، ان کے توکل کو، ان کے تقوی کو، ان کی رضا الہی پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کی، اپنے ہمت کو یہ در و دیوار آج بیان کر رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ ایک جھونپڑی سے، جو کانوں کی بنی ہوئی جھونپڑی سے اٹھ کر یہ دارالحدیث بنا ہے، مسجد کے دونوں مینار بنے ہیں، یہ دونوں مینار آج یہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مرد مومن تھے۔ آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، کچھ یہ آج ریزلٹ کا بھی ہو تھا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں میڈل بھی یا ٹرافی تقسیم بھی کرنے تھے، اس سے بڑھ کر ہم آج ایک یاد تازہ کرنے کے لیے، عہد کرنے کے لیے آج ہم اکٹھا ہوئے کہ ہم نے ہمیشہ کسی بھی حالت میں، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، اس جامعہ کا ہم پر احسان ہے، ہم نے اس احسان کو چکانا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہاں سے اگرچہ کچھ رسپانس ملے یا نہ ملے، ہمیں اس جامعہ سے محبت ہے، اس عہد کو دوبارہ پکا کرنے کے لیے، اسے تازہ کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے۔ ہمارا جمع ہونے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس ولی کامل کی اس کاوش کے ساتھ ہمیشہ ایسے جڑے رہیں جیسے دونوں ہاتھ جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں۔ چونکہ اگرچہ صرف دنیاوی تعلیم ہو تب بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا، اور صرف دینی تعلیم ہو تو پھر دینی تعلیم کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے۔ اس لیے بانی جامعہ نے یہاں پر دونوں انتظام کر رکھے ہیں، دونوں کا حسین امتزاج بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا جو دنیاوی تعلیم، دونوں پڑھتے ہیں، دونوں پر فرض ہے اور ہم سب پر فرض ہے۔ ہماری غفلت ہے کہ ہم تھوڑا سا نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، بہت ہی بڑی غفلت ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ٹائم ختم کرنے کے لیے، یہ جملہ ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان کے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنانے کے لیے آپ کی اتنی بڑی کاوش تھی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی دنیاوی منفعت کی کوئی امید ہوتی، کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، کوئی پیسے ہوں گے، تو پھر یہ اتنا ایسے کامیاب نہ ہوتا۔ ہزاروں دشمنوں کی سازشوں کے بعد یہ پھر پیسے کا ویسا قائم ہے۔ اور اب ماشاءاللہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ وہ بھی بن چکا ہے، جس میں فنی تعلیم بھی دی جائے گی۔ یہ بھی آپ کا خواب تھا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھوں میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہوں، مگر تیسری پوزیشن حاصل کی علی حسنین ولد لال محمد۔ جماعت ہشتم اول پوزیشن حاصل کی محمد عثمان ولد سلطان محمود۔
دوسری پوزیشن حاصل کی مبشر سرفراز والد محمد سرفراز. تیسری پوزیشن حاصل کی خادم حسین والد محمد صدیق. کون لوڑا اس تو کون لوڑا